میں نے اوندھے منہ لیٹے لیٹے سب مشین گن چور خانے سے نکالی اور اسے لوڈ کرنے لگا۔ اس دوران چند اور گولیاں جیپ کے شیشے توڑتی ہوئی میرے سر پر سے گزر گئیں۔ نبیلہ اور بچہ بدستور اگلے ٹائر سے چمٹے ہوئے تھے۔ اچانک نبیلہ ہیضانی انداز میں چیخی۔ معلوم نہیں سے گولی لگ گئی تھی یا وہ صرف خوفزدہ تھی۔ گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ ہمارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ اب شنکر اور اس کے ہرکارے کسی بھی وقت ہمیں چھلنی کر سکتے تھے۔ میں نے بھاری بھرکم سب مشین گن کی نال ایک ٹوٹے شیشے سے باہر نکالی اور انگلی ٹریگر پر رکھ دی۔ اب میں پوری طرح اپنی طرف بڑھنے والی موت پر آگ برسانے کے لیے تیار تھا۔ سب مشین گن کو اسٹین گن بھی کہا جاتا ہے۔ مشین گن میں گولیوں کا بیرڈ چلتا ہے جبکہ سب مشین گن میں میگزین استعمال ہوتا ہے۔ میرے پاس جو سب مشین گن تھی اس کے میگزین میں 28 گولیاں ڈالی جا سکتی تھیں۔ ایک دفعہ کلک کر کے یعنی اسپرنگ کھینچ کر تمام راؤنڈ فائر کیے جا سکتے تھے۔ میں نے گن کو F پر سیٹ کر کے کندہ شانے سے پیوست کر دیا۔ اچانک میری نگاہوں کے سامنے ٹارچ کی روشنی چمکی اور پھر ایک جھاڑی کی اوٹ سے 3 سائے نکلے اور پوری رفتار سے جیپ کی طرف بڑھے۔ یہ بڑا جارحانہ انداز تھا۔ فوجی زبان میں اسے چارج کرنا کہتے ہیں۔ جنگ عظیم دھرم کے موضوع پر بننے والی فلموں میں ایسے مناظر اکثر دیکھنے میں آتے ہیں۔ خاص طور پر جاپانی فوجیوں کا یہ انداز تو خوف اور دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لڑائی کے دوران اچانک وہ اپنی پوزیشنیں چھوڑتے تھے اور چیختے چلاتے ہوئے اتحادی مورچوں پر حملہ آور ہو جاتے تھے۔ ایسے حملوں میں اگر ایک جاپانی بھی گولیوں سے بچ جاتا تھا تو وہ دشمن کے مورچوں تک ضرور پہنچتا تھا اور کم از کم ایک شخص کو سنگین میں پرو دیتا تھا، اور اکثر بچ رہنے والے جاپانیوں اور سنگین میں پروئے جانے والے اتحادیوں کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی تھی۔ چھوٹے پیمانے پر یہاں بھی وہی منظر دہرایا جا رہا تھا۔ جیپ کی جانب لپکنے والے سراپا موت تھے۔ میرے ذہن میں آیا کہ میری جوابی فائرنگ سے ان کا کوئی ساتھی ہلاک یا شدید زخمی ہو چکا ہے۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ مخالف فریق کے حد درجہ غیظ و غضب کی ایک وجہ ان کا جانی نقصان بھی تھا۔ ڈھلان پر بھاگتے ہوئے میں نے جو آخری 3 گولیاں چلائی تھیں ان میں سے ایک گولی ایک شخص کی کھوپڑی میں لگی تھی اور نتیجے میں اس کا مغز چہرے پر بہہ نکلا تھا۔ میں مچان پر بیٹھے شکاری کے مانند پوری طرح چوکس تھا۔ جو ہی بھاگنے والے مناسب فاصلے پر پہنچے میں نے ٹریگر دبا دیا۔ سب مشین گن کا خوفناک قہقہا فضا میں گونجا۔ تاریکی میں شعلے لپکے اور 2 حملہ آور بھاگتے بھاگتے اوندھے منہ گر کر دور تک لڑک گئے۔ تیسرے نے پھرتی اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا۔ بجائے اس کے کہ وہ ٹھٹک جاتا یا رک کر ساتھیوں کو دیکھتا، اس نے بھاگتے بھاگتے ایک جست لگائی اور اڑتا ہوا اوندھے منہ ایک تاریک نشیب میں گرا۔ میں نے بلا توقف سب مشین گن کا رخ نشیب کی طرف پھیر کر لبلبی دبائی۔ ایک بار پھر دھماکوں سے شعلے لپکے اور گرد و پیش لرز اٹھے۔ نشیب میں کودنے والا میری رینج سے باہر تھا، لہٰذا یہ برسٹ رائگا گیا۔ میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ نشیب میں اوجھل ہونے والا شنکر کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ایسی تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ صرف وہی کر سکتا تھا۔ جو ہی میرا دوسرا برسٹ ختم ہوا، دائیں جانب میں میانی کے جھنڈ سے کم و بیش 4 افراد مزید برآمد ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں آتشی ہتھیار تھے۔ وہ بھی فائرنگ کرتے ہوئے جیپوں کی طرف لپکے۔ یہ سراسر اضطراری حرکت تھی۔ چند لمحے پہلے وہ نہ صرف سب مشین گن کی گھنگرٹ سن چکے تھے بلکہ اپنے ساتھیوں کو پیوندے خاک ہوتے ہوئے بھی دیکھ چکے تھے۔ ان کے لیے مناسب اقدام یہی تھا کہ یوں سامنے آنے سے گریز کرتے، مگر فرط غضب نے ان کے ہاتھ سے احتیاط کا دامن چھڑا دیا تھا۔ وہ مجھے لقمہ تر سمجھ کر جو ہی کھلی جگہ پر آئے میں نے ان کے منہ میں لوہے کے چنے ڈال دیے۔ ایک بار پھر سب مشین گن نے آگ اگلی اور 2 افراد پھڑک کر کانٹے دار جھاڑیوں میں گرے۔ بقیہ 2 ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے، پھر آڑ کی تلاش میں ان کی نگاہ ایک سامنے والی جیپ کی طرف اٹھی۔ تاہم اس سے پہلے کہ وہ جیپ کی طرف دوڑتے میں نے آخری راؤنڈ فائر کیے۔ اس دفعہ میں نے جسموں کو چھیدنے کے بجائے اعصاب کو نشانہ بنایا۔ دونوں حملہ آوروں کے پاؤں میں چنگاریاں سی چھوٹ گئیں۔ وہ بدک کر پلٹے اور کلانچے بھرتے ہوئے جھاڑیوں میں گم ہو گئے۔ میں نے فوراً دوسرا میگزین گن سے اٹیچ کر لیا۔ ایک بار پھر میری نگاہ اس نشیب کی طرف اٹھی جہاں 3-4 سیکنڈ پہلے شنکر اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ نچلا کیوں کر بیٹھ سکتا تھا؟ کسی بھی لمحے وہ جوابی وار کرنے والا تھا اور میں جانتا تھا کہ اس کا وار بڑا تند و تیز ہوگا۔
وہ مد مقابل کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لینے کا عادی تھا اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ شنکر نشیب سے برآمد ہوگا یا کلاوہ کاٹ کر دائیں جانب سے آئے گا، مگر جس وقت میں یہ سوچ رہا تھا وہ کسی زہریلے ناک کے مانند پھنکارتا ہوا جیپ کے عین پہلو میں پہنچ چکا تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، دونوں جیپیں سخت ناہموار جگہ پر کھڑی تھیں۔ میں جس جیپ میں گھسا ہوا تھا اور جس کے ایک ٹائر کے ساتھ نبیلہ اور بچہ جوکوں کی طرح چمٹے ہوئے تھے، تقریباً 30 درجے کے زاویے سے بائیں پہلو پر جھکی ہوئی تھی۔ شنکر نے دائیں پہلو سے زور لگایا اور معمولی کوشش سے جیپ الٹا دی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ مجھے سنبھلنے یا باہر کودنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ آنن فانن میرے پاؤں ڈگمگائے، تھوڑی سامنے شیشے سے ٹکرائی اور مجھے پتا چلا کہ جیپ لڑک چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے کانوں میں نبیلہ کی کربناک چیخیں گونجیں۔ جیپ ڈھلان پر تھی۔ اس نے 2-3 قلابازیاں کھائیں اور چند کمزور درختوں کو توڑتی ہوئی ایک بڑے پتھر سے جا ٹکرائی۔ ونڈ اسکرین سمیت کوئی شیشہ سلامت نہیں بچا تھا۔ چھت اگلے حصے سے پچک چکی تھی۔ میں نے خود کو بروقت ایک نشست سے چمٹا لیا تھا، لہٰذا شدید چوٹوں سے محفوظ رہا۔ جو ہی جیپ کی جان لیوا حرکت تھمی، میں نے سب مشین گن کی تلاش میں چاروں طرف ہاتھ گھمایا۔ نئی نویلی جیپ نے کئی قلابازیاں کھائی تھیں، لیکن اس عمل کے بعد کسی جمناسٹک کی طرح اپنے پاؤں پر ہی کھڑی ہو گئی تھی، یعنی چاروں ٹائر زمین پر تھے اور اس کا لیول 100% درست تھا۔ میں پشت کے بل درمیانی نشست پر لیٹا تھا۔ جیپ کی اندرونی لائٹ خود بخود آن ہو گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا سب مشین گن دونوں نشستوں کے درمیان پڑی ہے۔ میرے ہاتھ سے اس کا فاصلہ 2 فٹ سے زائد نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، مگر اس سے پہلے کہ میری بےتاب انگلیاں مشین گن کے مہربان لوہے کو چھوتیں، جیپ کی کھڑکی پر شنکر شکرا نظر آیا۔ جیپ کی اندرونی روشنی میں اس کا چہرہ اپنی پوری جزیات کے ساتھ دکھائی دے رہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ وہ بہت خوبصورت اور بہت بھیانک تھا تو بیجا نہ ہوگا۔ اس کے اندر کی درندگی نے اس کے خوبصورت نقوش کو صفاقی کی تہ میں چھپا رکھا تھا۔ وہ خونی تھا، قاتل تھا، گینگسٹر تھا، دہشت گرد تھا اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ اس کے جسم کا ہر عضو فولاد میں ڈھلا ہوا تھا اور اس کے کاسہ سر میں مغز کی جگہ کوئی انگارہ دہکتا رہتا تھا۔ وہ پیدائشی لڑاکا تھا اور پہلا قتل اس نے صرف 13 برس کی عمر میں کیا تھا۔ نشہ تو اس کی گھٹی میں شامل تھا۔ اس کی ماں ایک ڈکیت تھی، ڈھاٹا باندھ کر اور سانڈنی پر سوار ہو کر ڈاکوؤں کا ساتھ دیتی تھی اور جوش میں آ کر مردانہ وار بھڑکے مارتی اور لاٹھیاں چلاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے شنکر کو شراب کی گھٹی دی تھی اور لڑکپن سے ہی اسے گاہے بگاہے شراب پلانے لگی تھی۔ بہت کچھ سن رکھا تھا میں نے شنکر کے بارے میں، اور جو کچھ سن رکھا تھا اس سے کہیں بڑھ کر پایا تھا۔ شنکر کے ہاتھ میں یقیناً کوئی ہتھیار تھا، لیکن کھڑکی کے چوکٹے میں مجھے صرف اس کا بالائی دھڑ نظر آ رہا تھا۔ اس کے کندھے نے جنبش کی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنا مسلح ہاتھ میرے روبرو لا رہا ہے، مجھے ہینڈز اپ کرانے کے لیے یا شاید میری پیشانی پر سرخ بندیاں لگانے کے لیے۔ میری نگاہ جیپ کے دروازے پر پڑی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ دروازہ لاک نہیں۔ جیپ کے لڑکنے سے جہاں اور بہت سی شکست و ریخت ہوئی تھی، وہیں یہ دروازہ بھی کھل چکا تھا، تاہم دیکھنے میں وہ بند ہی لگتا تھا۔ یہ کھلا ہوا دروازہ میرے لیے امید کی کرن تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ فرش کی طرف جھک کر گن اٹھاتا، اسے پوزیشن میں لاتا اور شنکر پر فائر کھولتا۔ ہاں، اتنا وقت ضرور تھا کہ لیٹے لیٹے اپنی دونوں ٹانگیں جوڑتا، انہیں سمیٹتا اور پوری قوت سے دروازے پر دے مارتا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ اس سے پیشتر کہ شنکر کا ریوالور جیپ کی کھڑکی میں طلوع ہوتا اور شنکر کے زہریلے ہونٹوں سے کوئی پھنکار نکلتی، میرے دونوں پاؤں پوری قوت سے جیپ کے دروازے پر پڑے۔ شنکر دروازے سے بھڑا کھڑا تھا۔ دروازے پر لگنے والی یہ ضرب در حقیقت اس کے جسم پر لگی تھی، اور یہ کوئی معمولی ضرب نہیں تھی۔ اس کے پیچھے میرے جسم کی پوری قوت اور میرے دل میں چھپی ہوئی بے پناہ نفرت تھی۔ شنکر اچھل کر سنگلاخ زمین پر گرا اور لڑک کر پھر نشیب میں چلا گیا۔ میں نے دوسری جانب کا دروازہ کھولا۔ نبیلہ اور بچہ چلا کر مجھ سے لپٹ گئے۔ جیپ بائیں جانب الٹی تھی اور وہ مخالف سمت میں تھے، ورنہ ان کا بچنا محال تھا۔ میں ان دونوں کو اپنی اوٹ میں لیتا ہوا الٹے پاؤں پیچھے ہٹا۔ پیچھے ہٹنے کے ساتھ ساتھ میں فائر بھی کر رہا تھا۔